بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علمی روم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ایک گھر میں ڈرائیور کی نوکری کرتا تھا جہاں میرے مالک کی ایک بیٹی تھی جو انتہائی حسین و جمیل تھی۔ اسے کالج چھوڑنے اور لانے کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ اکثر وہ راستے میں مجھ سے فری ہونے کی کوشش کرتی لیکن میں نظر نہ اٹھاتا۔ ایک رات مالک گھر پر نہیں تھے کہ اس لڑکی نے مجھے کال کی کہ جلدی سے گھر آؤ، مجھے بخار ہے، ہاسپٹل جانا ہے۔ جیسے ہی میں اس کے کمرے میں گیا تو لڑکی نے جلدی سے میرا نام فیصل ہے، میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہائش پذیر تھا لیکن نوکری کے سلسلے میں شہر آنا پڑا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں ایک گھر میں ڈرائیور کی نوکری کرتا تھا۔ اس گھر میں صرف میرا مالک، مالکن اور ان کی بیٹی رہتی تھی۔ بیٹی کا نام ماہم تھا، جو اتنی حسین و جمیل تھی کہ جو بھی اس کو دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ میرے مالک اپنی بیٹی کو کالج خود چھوڑ کر آیا کرتے تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کوئی غیر محرم ان کی بیٹی کو اکیلے کالج لے کر جایا کرے۔ وہ زمانے سے بہت ڈرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے کہ ان کی بیٹی کی عزت ہمیشہ سلامت رہے۔ لیکن جب میں نے ان کے ہاں 6 مہینے گزارے تو مالک نے میری شرافت دیکھتے ہوئے مجھے اپنی بیٹی کا ڈرائیور رکھ دیا۔ میں سچ میں ایک شریف انسان تھا، یہ میرے مالک کو بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ میرے مالک کی بیٹی ایک بڑے کالج میں پڑھتی تھی اور اب اس کو روزانہ کالج چھوڑنا اور لانا میری ذمہ داری تھی۔ میں ایک گاؤں والا ہونے کی وجہ سے عزت کے معاملے میں بہت ہی زیادہ حساس تھا۔ میں نے کبھی نظر اٹھا کر مالک کی بیٹی کی طرف نہیں دیکھا تھا، میں ہمیشہ نظر جھکا کر ہی اس سے بات کرتا تھا۔ یہ فیملی بہت ہی زیادہ امیر تھی۔ ماہم کوئی بھی فرمائش اپنے باپ سے کرتی تو وہ فوراً اس کی فرمائش پوری کر دیتے۔ ایک دفعہ ماہم نے نئی گاڑی کی فرمائش کی تو مالک نے فوراً ہی اسے نئی گاڑی خرید کر دے دی۔ ماہم مجھے کہنے لگی، دیکھو میں نے تمہارے لیے نئی گاڑی لی ہے۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔ وہ اکثر ہی باتوں باتوں میں مجھے چھیڑتی تھی اور مجھ سے فری ہونے کی کوشش کرتی تھی لیکن میں کبھی اپنی حد سے آگے نہ بڑھا۔ ماہم جب بھی خریداری پر جاتی تو میرے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ میری بہن کی شادی ہونے والی ہے، وہ میری بہن کے لیے بھی کچھ نہ کچھ خرید لیا کرتی تھی کہ یہ اس کے کام آ جائے گی۔ میں ماہم کے اخلاق سے بہت متاثر تھا لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہی ماہم ایک دن میرے کردار کو پاش پاش کر دے گی۔ ماہم کی کم عمری میں شادی ہونی تھی اور وہ شادی کروا کر اپنی خالہ کے گھر جانے والی تھی۔ ماہم اکثر فون پر اپنے دوستوں سے باتیں کرتی رہتی تھی جس میں اس کے منگیتر کا بھی کہیں نہ کہیں نام آتا تھا، لیکن میں کبھی ان کی بات سننے کی کوشش نہ کرتا اور اپنا دھیان ادھر ادھر لگائے رکھتا۔ سردیوں کے دن تھے کہ جب مالک اور مالکن کو اچانک ہی بیرون ملک جانا پڑا کیونکہ مالک کے بڑے بھائی جو دوسرے ملک میں رہائش پذیر تھے ان کی حالت اچانک بہت خراب ہو گئی اور وہ اپنے آخری وقت میں اپنے بھائی کو اپنے پاس دیکھنا چاہتے تھے۔ ماہم کے امتحانات سر پر ہونے کی وجہ سے مجبوراً وہ دونوں اپنی بیٹی کو گھر پر ہی چھوڑ گئے۔ مالک نے جاتے جاتے مجھے یہ ذمہ داری سونپ دی کہ میں ماہم کو کالج لے جانے کا کام پوری ذمہ داری کے ساتھ کروں اور اس کا خیال رکھوں کیونکہ مجھے مالک کے ساتھ کام کرتے ہوئے اب 4 سال ہونے والے تھے، اس لیے وہ لوگ مجھ پر بہت ہی زیادہ بھروسہ کرنے لگے تھے۔ مالک کو اچھی طرح معلوم تھا کہ میں نے کبھی بھی نظر اٹھا کر ان کی بیٹی کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ مالک اور مالکن 2 مہینے کے لیے بیرون ملک چلے گئے اور میں ان کے پیچھے پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھانے لگا۔ کچھ ہی عرصے بعد میری بہن کی شادی تھی اور اسی لیے مجھے زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی جس کی وجہ سے میں ماہم کو کالج چھوڑ کر ایک دکان میں اوور ٹائم لگا کر کام کرنے لگا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے جمع کر سکوں اور اپنی بہن کی شادی کے لیے گاؤں بھجوا سکوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 مہینے کا عرصہ گزر گیا اور مالک کے بڑے بھائی اپنی زندگی کی بازی ہار گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جس رات مالک کے بھائی فوت ہوئے اسی رات میرے پاس ماہم کا فون آیا کہ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اور میں ان کے پاس آ جاؤں، شاید انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے۔ ماہم کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ رات کے اس پہر میرا بنگلے کے اندر جانا کچھ مناسب نہیں تھا لیکن بیماری کی حالت میں ماہم کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا جبکہ وہ اپنے تایا کی موت کے غم میں تھی۔ پوری رات میں اس کے ساتھ ہی رہا اور اس کا خیال رکھتا رہا۔ وہ شدید بخار میں تپ رہی تھی اور ساری رات غنودگی میں رہی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھا رہا اور صبح تک اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو میں اپنے کوارٹر میں واپس چلا گیا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ اس دن کے بعد سے ماہم کی طبیعت کچھ ٹھیک نہ رہنے لگی، وہ بہت ہی زیادہ کھوئی سی رہنے لگی۔ مجھے لگا شاید وہ اپنے ماں باپ کی جدائی میں پریشان ہے، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ دراصل حقیقت کیا ہے۔ مالک نے مزید 1 مہینہ اپنے بھائی کے بچوں کے پاس گزارا اور پورے 2 مہینے بعد وہ دونوں گھر واپس آ گئے۔
میں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن اس وقت میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب مالک نے پاس پڑا ڈنڈا اٹھا کر مجھے بری طرح سے مارنا شروع کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جو مالک اس قدر غصہ ہے کہ میری بات سننے کو تیار نہیں۔ پھر جب مجھے پوری بات پتہ چلی تو ایسا لگا جیسے کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ ماہم نے مجھ پر یہ الزام لگایا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ زبردستی کی ہے اور وہ امید سے ہے، اور یہ بات ڈر کے مارے اس نے اپنے ماں باپ کو فون پر نہیں بتائی کہ میں اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دوں۔ میں نے حیرت سے ماہم کو دیکھا جو بڑا سیریس ہو کر جھوٹ بول رہی تھی۔ میں تو ماہم کو بہت سیدھا سادہ اور معصوم سمجھتا تھا، لیکن اس نے تو میرے کردار کو ہی داغدار کر دیا۔ مالک میری کوئی بات سننے کو راضی نہیں تھے اور ماہم اپنے جھوٹ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جس رات تایا کا انتقال ہوا میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے اسے کمرے میں بلایا تھا، اسے لگا کہ شاید مجھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، لیکن مجھے ہسپتال لے جانے کے بجائے میرے ساتھ غلط کام کر بیٹھا۔ یہ سنتے ہی مالک نے پولیس کو بلا کر مجھے جیل میں بھیجنے کا فیصلہ کیا، لیکن ماہم نے انہیں روک دیا۔ ماہم نے اپنے باپ کو کہا کہ ایسا کرنے سے ہماری عزت ہی جائے گی۔ ماہم کے والد مجھے نوکری سے نکال چکے تھے اور میں بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ میرے پاس اب کرنے کے لیے کوئی کام بھی نہیں تھا اور اتنی جلدی مجھے دوسری نوکری بھی نہیں مل رہی تھی، جبکہ میری بہن کی شادی سر پر آ چکی تھی۔ میں مالک کے دیے ہوئے کوارٹر میں رہتا تھا اور اب میرے پاس رہنے کے لیے وہ سہارا بھی نہیں تھا، اس لیے میں مجبور ہو کر دوبارہ مالک کے در پر آ گیا اور انہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہا۔ لیکن مالک نے میرے سامنے ایک ایسی شرط رکھی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ مالک نے مجھ سے کہا کہ تمہیں ماہم سے کچھ مہینے کے لیے شادی کرنی ہوگی، جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو پھر تم اسے چھوڑ کر چلے جانا۔ ہم نے بچہ ضائع کروانے کی بہت کوشش کی، لیکن سب ڈاکٹروں نے یہی کہا کہ اس عمل میں ماہم کی موت ہو سکتی ہے اور میں اپنی اکلوتی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتا۔ ماہم کا منگیتر بھی اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے اور اس سے پہلے کے زمانے میں ہماری بدنامی ہو، ہم ماہم کو تمہارے ساتھ رخصت کر دیں گے اور تم اسے اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے جانا۔ جب بچے کی پیدائش ہو جائے گی تو ہم ماہم کو واپس لے آئیں گے۔ میں جانتا تھا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے اور ماہم نے جھوٹ بولا ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس پر راضی ہو گیا کیونکہ مجھے اپنی بہن کی شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی اور فی الحال اتنے پیسے مجھے صرف اور صرف مالک ہی دے سکتا تھا۔ اس لیے میں نے ماہم سے شادی کرنے کے لیے حامی بھر لی اور اس کے ساتھ نکاح کر کے اسے گاؤں لے آیا۔ ماہم بہت خوش تھی۔ میں نے بھی گاؤں پہنچنے تک راستے میں اس سے کوئی بات نہ کی۔ نکاح کے فوراً بعد ہم دونوں گاڑی کے ذریعے گاؤں آ گئے۔ میری ماں اور گھر والے ماہم کو دیکھ کر حیران رہ گئے، اور جب میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ میں نے شادی کر لی ہے تو میری ماں حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ اتنی بڑی بات تو نے ہمیں بتائی کیوں نہیں؟ تیری شادی کو لے کر میرے دل میں کتنے سارے ارمان تھے۔ لیکن پھر ماہم کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے میری ماں خوش ہو گئی اور ماہم کو پیار کرنے لگی۔ ماہم بہت خوبصورت تھی۔ اتنی پیاری اور کم عمر بہو دیکھ کر میری ماں کی ساری شکایتیں دور ہو گئی اور وہ ماہم کو میرے کمرے میں لے گئی اور اسے گاؤں کی عورتوں کی طرح سجانے لگی۔ شام ڈلتے ہی جب میں کمرے میں آیا تو ماہم دلہن کے روم میں میرے سامنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ کوئی حور پری لگ رہی تھی۔ پہلی نظر میں ہی میں اپنی بیوی پر دل ہار بیٹھا، لیکن میں کیسے بھول سکتا تھا کہ میری اسی بیوی نے مجھے کس قدر بدکار ثابت کیا ہے۔ میں اس کے قریب بیڈ پر آ کر بیٹھا تو وہ خوف کے مارے لرزنے لگی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس نے مجھ سے کس طرح شادی کی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا وہ خود ہی رونے لگی اور میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کے آنسو میرے دل پر گر رہے تھے کیونکہ میں نے اسے ہمیشہ ہی بہت مخلص اور اچھا پایا تھا۔ ماہم روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی کہ اس نے جو الزام مجھ پر لگایا ہے اس کے لیے شرمندہ ہے اور اسے اپنی غلطی کا پوری طرح احساس ہے، لیکن یہ سب کچھ اس نے مجھے بدنام کرنے کے لیے نہیں کیا بلکہ بہت ہی مجبوری میں کیا ہے۔ میں نے غصے سے ماہم کو دیکھا اور اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ تم نے چاہے کتنی مجبوری میں یہ سب کیوں نہ کیا ہو، لیکن تمہارے اس عمل سے میری عزت خاک میں مل گئی ہے۔ تم اپنے گناہ کو میرے سر تھوپ کر سرخرو ہو گئی اور میں بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اپنے مالک کی نظروں میں گر گیا۔ میں چاہ کر بھی تمہیں کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں اتنا کم ظرف نہیں کہ اپنے نکاح میں آئی عورت کے ساتھ کوئی زیادتی کروں۔ اس لیے تم اس کمرے میں آسانی سے رہ سکتی ہو، تمہیں کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور جب تم اپنے گناہ کو اس دنیا میں لے آؤ تو یہاں سے جانے پر بھی آزاد ہوگی۔ میں خود تمہیں تمہاری اولاد کے ساتھ تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ میں ماہم کو اپنے قدموں سے اٹھا کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے
کمرے سے نکلنے لگا جب ماہم کے لفظوں نے میرے قدموں کو روک دیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا کہ جس کی پیدائش تک مجھے یہاں انتظار کرنا پڑے، اور نہ ہی میں نے آپ کو آپ کے مالک کی نظروں میں گرایا ہے، بلکہ آپ کے مالک تو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور وہ آپ پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اس لیے آپ کے مالک نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز آپ کو سونپ دی ہے اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں شادی کے بعد آپ کو ساری حقیقت بتا دوں۔ ماہم کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا۔ میں پلٹ کر ماہم کا چہرہ دیکھنے لگا جہاں معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت ایک 18 سال کی معصوم سی لڑکی تھی جو نہ جانے کن حالات میں گزارا کر رہی تھی۔ ماہم کہنے لگی کہ وہ حاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کے والد نے مجھے جھوٹ کہا، اور اس کے والد نے یہ سب بہت مجبوری میں کیا ہے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی جان بچانا چاہتے تھے۔ ماہم نے میرے قریب آ کر میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور مجھے اپنے ساتھ لیے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ماہم بہت دھیمے لہجے میں مجھے اپنی سچائی بتا رہی تھی اور میں گمسم اس کی بات سن رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اس کی خالہ نے بچپن سے ہی اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ رکھا تھا، اور میرے والد نے اپنی سالی کی اچھی عادت دیکھ کر میرا رشتہ اپنی بیوی کے بانجے سے کر دیا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے والد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، کیونکہ میرا منگیتر ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ بگڑ چکا تھا۔ اس کے پاس نہ ہی پیسے کی کمی تھی، نہ ہی کوئی روک ٹوک تھی۔ وہ جیسے جیسے جوان ہوتا جا رہا تھا، مزید عیاش ہوتا جا رہا تھا۔ ماہم بتانے لگی کہ جن دنوں اس کے ماں باپ بیرون ملک گئے ہوئے تھے، اس لڑکے نے کئی دفعہ میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، اور ایک دفعہ تو شراب کے نشے میں دھت ہو کر گھر آ گیا اور مجھ پر تشدد کرنا چاہا، لیکن میں نے خود کو ایک کمرے میں بند کر کے بچا لیا۔ اور جس رات اس کے تایا کا انتقال ہوا، اس سے ایک شام پہلے بھی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مجھ کو ہراساں کرنے کی کوشش کرنے لگا، اور اسی خوف سے میں بخار میں مبتلا ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے بچاؤ کے لیے کیا کروں۔ مجھے خوف تھا کہ میرے اکیلے پن کا فائدہ اٹھا کر وہ دوبارہ گھر میں داخل ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے ساری رات آپ کو کمرے میں بٹھائے رکھا، کیونکہ میں اپنے کزن سے زیادہ آپ کے کردار پر بھروسہ کرتی تھی۔ اپنے ماں باپ کے واپس آتے ہی میں نے ایک ایک بات اپنے باپ کو بتائی، اور میرے باپ نے میری خالہ سے بات کی کہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں، جب ماہم سے ہی شادی کرنی ہے تو اس طرح کی حرکتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن میری خالہ نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ بیٹے کا جوان خون ہے اور جذبات میں آ کر جوش مارتا ہے، تھوڑی بہت مستیاں تو کرے گا۔ ماہم کیوں اتنے پرانے خیالات کی مانند ہے کہ اپنے منگیتر کے ساتھ کچھ وقت بھی نہیں گزار سکتی۔ ابا کو احساس ہوا کہ انہوں نے کتنا بڑا غلط فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ میرے کزن کے اتنے زیادہ بگڑنے کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں کا ہاتھ ہے۔ وہ شادی کے بعد بھی ایسی گھٹیا حرکتیں کر سکتا تھا۔ میرے باپ نے جیسے ہی میرا رشتہ میرے کزن کے ساتھ ختم کرنے کی بات کی تو میرا کزن دھمکیوں پر اتر آیا، اور اس نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ مجھے کسی صورت نہیں بخشے گا۔ میرے ابو بہت زیادہ پریشان تھے کہ جب آپ لونچ کے پار گاڑی صاف کرتے دکھائی دیے۔ میں نے ابو کو یہ بھی بتایا تھا کہ تایا کے انتقال والی رات آپ نے ساری رات بیٹھ کر میری حفاظت کی تھی۔ ابا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ ایک پختہ کردار کے مالک ہو، اس لیے ابا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آپ سے میری شادی کروا دیں اور کزن سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کر لیں۔ لیکن کزن نے یہ شادی اتنی آسانی سے نہیں ہونے دینی تھی، اس لیے ابا نے خالہ کو یہی بات بتائی کہ ڈرائیور نے میری عزت پر حملہ کیا ہے اور اب میں امید سے ہوں۔ خالہ نے خود ہی یہ رشتہ توڑ دیا، کیونکہ وہ عزت دار لوگ ایسی لڑکی کو بہو نہیں بنا سکتے جو شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو چکی تھی۔ ابا آپ کو پہلے روز ہی ساری حقیقت بتا دینا چاہتے تھے، لیکن ابا کو ڈر تھا کہ اگر آپ نے شادی سے انکار کر دیا تو وہ کیا کریں گے، اسی لیے ابا نے جان بوجھ کر آپ کو دیکھتے ہی مارنا شروع کر دیا اور آپ پر غلط الزام لگا دیا اور نوکری سے نکال دیا، کیونکہ ابا جانتے تھے کہ آپ کو پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ ابا کو یقین تھا کہ آپ خود ہی پلٹ کر واپس آؤ گے، اس لیے ابا نے شادی کی شرط رکھ دی اور ابا کا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ جب آپ کو شہر میں کوئی ٹھکانہ نہ ملا تو آپ خود ابا کے در پر چلے آئے، اور ابا نے شادی کی بات رکھ کر اپنا مسئلہ حل کر لیا، اور ابا نے مجھے رخصت کر کے اسی لیے آپ کے ساتھ گاؤں بھیج دیا تاکہ خالہ کا بیٹا ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ ابا جانتے تھے کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں اور ساری سچائی جاننے کے بعد مجھے قبول کر لیں گے۔ ابا کو دنیا کی پرکھ تھی، اور ابا پہلے ہی دن سے کہتے تھے کہ آپ بالکل بھی لالچی آدمی نہیں ہو، ایک پختہ کردار کے نیک دل انسان ہو۔ آپ چاہو تو میں یہ ابھی ثابت کر سکتی ہوں کہ میں حاملہ نہیں ہوں، اور نہ ہی کسی غیر محرم نے مجھے ہاتھ لگایا ہے۔ بہت مجبوری میں ابا نے مجھے آپ کے نکاح میں دے دیا ہے، اور میں نے اپنے پورے دل سے آپ سے نکاح کیا ہے، کیونکہ میں خود بھی آپ کی اچھائی کی گواہ ہوں۔ ہو سکے تو مجھے اور میرے باپ کو بس ایک جھوٹ کے لیے معاف کر دیں۔
ماہم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور مجھے ان آنسوؤں میں ایک باپ بیٹی کی بے بسی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے ماہم کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ ایک بہت ہی پیاری لڑکی تھی جسے شاید خدا نے اس طرح میرے نصیب میں لکھا تھا۔ مزید اس طرح کے اچھے اچھے واقعات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔